بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان آصف چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ مشیر برائے خصوصی مشنز رچرڈ گرینل نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لفظوں کی دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اب کے بعد رچرڈ گرینل نے پاکستانی حکمرانوں اور مقتدرہ پر جو لفظی حملہ کیا ہے اس کا اثر کسی خطرناک میزائل سے کم نہیں ہے۔ اب کی بار انہوں نے سوشل میڈیا کی بجائے ایک امریکی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، لہٰذا انہیں رہا کیا جائے۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے اسپوکن پرسن اور ان کے بااعتماد ساتھی، اور جن کو انہوں نے باقاعدہ طور پر دنیا کے اوپر جو خصوصی مشنز یعنی کہ وینزویلا، کوریا اور اس کے بعد یوکرین جیسے معاملات ہیں ان کے لیے ان کی تقرری کی ہے، تو وہ پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو۔ تو جو انہوں نے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ عمران خان کے جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رچرڈ گرینل کو خصوصی مشنز کے لیے صدارتی ایلچی مقرر کیا گیا ہے، تب سے لے کر اب تک ان کے عمران خان سے متعلق بیانات پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑا تفصیل سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ رچرڈ گرینل نے امریکی ٹی وی نیوز میکس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان روایتی سیاستدان کی طرح نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دور میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ رچرڈ گرینل نے کہا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں مخالفین نے مقدمات میں الجھایا، اسی طرح عمران خان کو بھی پاکستانی حکمران جماعت نے جھوٹے مقدمات میں قید کر رکھا ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، رچرڈ گرینل کے دن بہ دن مزید جارحانہ بیانات کی وجہ سے پاکستانی حکمران شدید دباؤ اور بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ رچرڈ گرینل کی جانب سے پہلے یا دوسرے ٹویٹ کے جواب میں حکومتی وزراء نے اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے بیان جاری کیا کہ عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ حکومت نے نہیں بلکہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ پاکستانی حکمران خوش فہمی کا شکار تھے کہ ان کے جواب برائے سوال سے خلاصی ہو جائے گی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کی خوش فہمی جو ہے وہ ان کی غلط فہمی ثابت ہوئی ہے۔ رچرڈ گرینل نے پہلے سوشل میڈیا پوسٹوں کے ذریعے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک امریکی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اپنا مطالبہ بول کر دہرا دیا۔ یعنی کہ پہلے پاکستان میں جب یہ رچرڈ گرینل کی جانب سے مختلف پوسٹ آئیں ایکس کے اوپر، تو کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ رچرڈ گرینل کی اپنی ٹویٹ نہیں ہے، یہ ایک جعلی یہ فیک اکاؤنٹ سے یہ پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور کر دی گئی ہے۔ تو رچرڈ گرینل نے باقاعدہ طور پر امریکی ٹی وی چینل کے اوپر آ کر ساری گفتگو جو ہے وہ کر کے تو جو ایک پاکستان کے اندر ایک نا امیدی اور ایک مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا جس کو کہہ لیں کہ امریکہ کی جانب سے جو بیانات آ رہے تھے ان کا توڑ نکالنے کے لیے جو ایک ہتھیار استعمال کیا تھا، تو میرے خیال میں وہ بھی بے اثر ہو گیا ہے۔ تو امریکی ٹی وی اینکر کی جانب سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بار بار دہرانے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے رچرڈ گرینل نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران جن ممالک کو نظر انداز کیا ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بڑی ناظرین قابل غور بات ہے کہ اپنے انٹرویو میں رچرڈ گرینل نے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی جانب سے سنائی جانے والی سزاؤں پر موجودہ امریکی انتظامیہ کے رد عمل پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر بہت محتاط انداز میں فوجی عدالتوں سے سنائی جانے والی سزاؤں پر رد عمل دے رہے تھے،
وہ یہ کھل کر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ عمران خان کو رہا کرو؟ میتھیو ملر نے کہا تھا کہ فوجی عدالتوں، یہ رچرڈ گرینل اپنے انٹرویو میں گفتگو کر رہے ہیں کہ میتھیو ملر نے کہا تھا فوجی عدالتوں میں آزادی، انصاف، شفافیت اور دیگر ضروری عوامل کی کمی ہے۔ امریکہ پاکستانی حکام پر شفاف ٹرائل کے حق اور پاکستان کے آئین کے مطابق انصاف کے عمل کے لیے زور دیتا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ بات ہو گئی جو رچرڈ گرینل نے امریکہ کے موجودہ جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر کی۔ تو اب رچرڈ گرینل انٹرویو کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ ماہ 26 نومبر کو پاکستان کا سیاسی ماحول اس وقت کشیدہ ہو گیا تھا جب عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے اسلام آباد مارچ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن کیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 26 نومبر کے واقعہ کے اگلے ہی روز رچرڈ گرینل نے ٹویٹ موجودہ ایکس پر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ انٹرویو کے دوران رچرڈ گرینل نے پاکستانی میزائل پروگرام سے متعلق امریکی تشویش پر کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے امریکی وزیر خارجہ مارک ایٹمی طاقت یا ایٹمی پاور جو ممالک ہیں ان کے معاملات کو دیکھیں گے اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہیں۔ شمالی کوریا، یوکرین اور وینزویلا بارے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے عالمی رہنماؤں سے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو امریکہ پاکستان کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہیں ہے۔ اگر ماضی کے اندر دیکھا جائے یا پاکستان اور امریکہ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ کو کبھی بھی ایسی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے عمران خان کے لیے امریکہ سے اس قسم کے بیانات کا جاری ہو جانا اور امریکہ کی جانب سے پاکستانی حکمرانوں، پاکستانی مقتدرہ اور فیصلہ سازوں کے اوپر اس قسم شدید قسم کا جو ہے وہ دباؤ کریٹ ہو جانا میرے خیال میں کسی غیبی مدد سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کام لینے پہ آتے ہیں تو وہ ابابیلوں سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان کی مدد کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو اپنے اس سوال کا جو ہے نا وہ جواب تلاش کر لینا چاہیے۔ رچرڈ گرینل نے اپنے انٹرویو میں پاکستان میں کھلبلی تو مچا دی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماضی میں عمران خان کو ختم شد کہنے والے بڑے بڑے جو حکومتی وزراء، مشیر اور پاکستان کے سو کالڈ دانشور ارسطو افلاطون جو ہیں وہ اب اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ دانتوں میں دبانا شروع کر چکے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہو چپو گنے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ولاگ اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔